الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین حاکم مطلق ہیں. اللہ رب العالمین فعال لما یرید ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. لا يسأل عما يفعل، اللہ جو حکم کریں، جو بات کریں، ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اللہ رب العالمین جس بات کا جو حکم فرما دیں وہ اٹل حقیقت ہے، اس میں عقل نہیں چل سکتی، اس میں اتباع چلے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اللہ رب العالمین نے حکم فرما دیا نماز کا، تو کوئی پوچھ نہیں سکتا اے پروردگار عالم آپ نے نماز کا کیوں حکم فرمایا. اللہ نے زکوٰۃ کا حکم فرما دیا تو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین آپ نے زکوٰۃ کا کیوں حکم فرمایا، اس میں مصلحت کیا ہے. اللہ نے روزے کا حکم فرما دیا، کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اے پروردگار عالم آپ نے روزے کا حکم کیوں فرمایا. آپ نے حرام چیز تو کجا، حلال چیز کو بھی منع کر دیا. اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے جو حلال لباس ہیں ان کو اتار دو، دو چادروں میں ملبوس ہو کر بیت اللہ کا طواف کرو، ہم کو یہی محبوب ہے. تو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ ہم تو بڑے اہتمام سے کپڑے پہنا کرتے تھے، آپ نے ہمارے سر سے ٹوپی بھی اتروا دی اور آپ نے لباس بھی اتروا دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب بیت اللہ کو چھوڑو، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، لیکن اب تم کو ثواب ملے گا منی میں جا کر، تمہیں ثواب ملے گا عرفات میں جا کر، تمہیں ثواب ملے گا مزدلفہ کی پہاڑیوں کی وادی میں جا کر. اگر کوئی پتھروں سے کھیلے تو اس کو بیوقوف کہا جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی ادا پسند آ گئی ہے، لہٰذا تم کنکریاں جمع کرو اور جا کے جمرات کو پتھر مارو، اور ایک کنکری مارنے پہ ہم تم کو وہ ثواب دیں گے کہ تمہارا ایک وہ کبیرہ گناہ جو تنہا جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے وہ معاف کر دیں گے. عرفات کے چٹیل میدان میں چلے جاؤ اور زوال کے بعد کھڑے ہو کر قبلہ رو ہو کر باوضو ہو کر، بہقی کی روایت کے اندر یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے، 100 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھو، 100 دفعہ درود شریف پڑھو، 100 دفعہ تلبیہ پڑھو، 100 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھو، تو تم سارے عرفات والوں کی طرف اشارہ کرو گے ہم سب کو بخش دیں. یہ اللہ ہے. اللہ رب العالمین ذرے کو گوہر نایاب بنا دے، گوہر نایاب کو ذرہ کر دے. اللہ جو چاہے کرے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہے پیدا کرے، وَيَخْتَارُ، جس کو چاہے پسند کر لے.
کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو نماز کا حکم فرمایا۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اقیم الصلاۃ کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد اس کے تمام ما لہ ما علیہ شامل ہوتے ہیں، یعنی فرائض، واجبات، مستحبات کی رعایت کے ساتھ اپنے وقت کے اندر نماز پڑھنے کو اقیم الصلاۃ کہا جائے گا، ورنہ حکم پورا نہیں ہوگا۔ تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھنے کو اقیم الصلاۃ کہا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے جب آتوا الزکاۃ فرمایا تو اس کے اندر بھی وہی معنی پوشیدہ ہے، وہی مراد پوشیدہ ہے، وہی مقصد پوشیدہ ہے، وہی مطالبہ پوشیدہ ہے کہ تم کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس کے تمام ما لہ ما علیہ کے ساتھ، اس کی تمام چیزوں کی رعایت کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ پھر ہم تم کو کیا دیں گے؟ نماز کے لیے تو فرما دیا کہ ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، مجھے بتلاؤ کہ اگر کوئی شخص اس کے گھر کے پاس ایک نہر بہ رہی اور اس نہر کے اندر وہ 5 مرتبہ روزہ نہاتا ہے، هل يبقى من درنه شيء، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا قالوا لا يبقى من درنه شيء، اے اللہ کے رسول کوئی میل کچیل باقی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا والذنوب، یہی 5 وقتہ نماز کی مثال ہے۔ اس سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں اور ایسے پاک صاف بندہ ہو جاتا ہے جیسے 5 وقت نہر کے اندر نہائے۔ اور ایک حدیث میں تو نہر کے الفاظ آتے ہیں کَنَہْرٍ جَمْرٍ غَمْرٍ جَارٍ، ایسی نہر جو گہری ہو اور جاری ہو، اس میں ویسے ہی کچرا نہیں ٹھہرتا، اس میں ویسے ہی پانی صاف ستھرا رہتا۔ تو اللہ رب العالمین زکوٰۃ کے بارے میں فرما رہے ہیں، صدقات کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے، صدقات کو آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس خرچ کرنے کو ہم اجر و ثواب اور برکات ایسی دیں گے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، جیسے ایک دانہ ہو زمین کے اندر بویا جائے، اس کی کوپل پھٹے، دانہ پھٹے، کوپل نکلے، تناور درخت بنے، اس سے 7 بالیاں نکلیں، ہر باری کے اندر 100 دانے ہوں، تو اللہ رب العالمین اس طرح اس میں برکت دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ تو تمہیں تقریب الی الذہن کے لیے ہم نے یہ کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کی شان تو اس سے بڑھ کر ہے، جس کو جتنا چاہے، 2 چند چاہے، 3 چند چاہے، 4 چند چاہے، تگنا چاہے، یہ اللہ کر سکتے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم اعطِ منفقا خلفا، اس کا وظیفہ یہی ہے، صبح سے شام تک یہ دعا کرتا رہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اے اللہ جو مال کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتا اس کے مال کو ہلاک کر دیجیے۔ اور ویسے بھی نہ مال ہمارا ہے نہ جان ہماری ہے، اللہ رب العالمین جان کے بھی مالک ہے، مال کے بھی مالک ہے، وقتی طور پر ہم کو مالک بنایا اور پھر ہم سے سودا کر لیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے تمہاری جانوں کا، تمہاری مالوں کا سودا کر لیا ہے جنت کے بدلے میں، حادث چیز کے ذریعے سے دائمی چیز دے دی۔ تو جان ہماری نہیں، مال ہمارا۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر عبادات کی تقسیم بھی اس طرح فرمائی، کچھ عبادات ہیں جو صرف جانی، کچھ عبادات ہیں جو صرف مالی، کچھ عبادات ہیں جو جانی اور مالی مشترک ہیں۔ جو صرف جانی عبادتیں ہیں آپ دیکھیں گے کہ نماز کے اندر جان خرچ ہوتی ہے، روزے کے اندر جان کے اوپر بوجھ آتا ہے، جہاد کے اندر جان پہ بوجھ آتا ہے، اور کچھ عبادتیں جانی اور مالی سے مشترک ہیں، وہ حج۔
جس میں جان بھی خرچ ہوتی ہے، مال بھی خرچ ہوتی ہے. اور کچھ عبادتیں صرف مالی ہیں، جیسے زکوٰۃ، صدقات، خیرات. کیونکہ اللہ رب العالمین نے جان بھی خرید لی، مال بھی خرید لیا، تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی آدمی کسی چیز کا سودا کرتا ہے تو وہ مبیع کے اوپر کچھ لائبلٹیز رکھتا ہے، مشتری کے اوپر کچھ لائبلٹیز رکھتا ہے، کچھ ذمہ داریاں رکھتا ہے کہ دیکھو یہ مال ہم تم کو استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں، یہ جان ہم تمہیں استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں. اب جب جان اور مال تم کو ہم نے استعمال کرنے کے لیے دے دی تو اب ظاہر سی بات ہے مالک ہم ہیں اور تمہیں عاریتاً دی ہے، تو لہذا اب تم ہماری مرضی کے مطابق استعمال کرو. تو لہذا جانی عبادت بھی رکھ دی، نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، جہاد کی صورت میں، روزے کی صورت میں، صدقات نفلی روزے کی صورت میں، اور مالی عبادت رکھ دی زکوٰۃ کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، اور جانی اور مالی سے مشترک عبادت رکھ دی اور اس کا تعلق حج ہے. اور ایک اصول سمجھ لیجئے گا، جتنے بھی اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں اس میں عقل نہیں چلتی، اس میں نقل چلتی ہے، اس میں اتباع چلتی ہے. مثال کے طور پر مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، کوئی پوچھے کہ بھئی مغرب کی 3 کیوں ہیں؟ بھائی اللہ کا حکم ہے. فجر کی 2 ہیں، کیوں 2 ہیں؟ اللہ کا حکم ہے. کوئی آدمی سوال کرے کہ جناب سفر کے اندر قصر نماز پڑھی جاتی ہے، 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن مغرب کی 1.5 کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ اللہ کا حکم نہیں، نبی کا طریقہ نہیں، عقل نہیں چلے گی. وہاں سوال نہیں ہوگا، لاجک نہیں پوچھی جائے گی، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں. ہمارا غلام کے ساتھ برتاؤ یہ ہوتا ہے کہ 2000 روپے کے غلام نے اگر سوال کر لیا کہ صاحب آپ 2 سبزیاں کیوں منگوا رہے ہیں، تو کان پکڑ کے اس کو ملازمت سے نکال دیتے کہ میاں تم میرے ملازم ہو، تم میری زیادہ سوال نہیں کر سکتے. ہم تو سر سے پاؤں تک اللہ کے بندے ہیں، جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کی، تو ہم سوال نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اگر فرما دیا کہ بیت اللہ میں نماز پڑھو گے تو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے، اور پھر اللہ نے فرما دیا اب تم جاؤ مینا کے اندر، تو کوئی نہیں پوچھ سکتا اللہ میاں آپ مینا میں کیوں بھیج رہے 1 لاکھ نمازوں کا ثواب چھوڑوا کر. اب اگر کوئی آدمی حقارتاً ایسا کرے گا اس کی ایمان جانے کا خطرہ ہے. مینا کو چھوڑ کر حرم میں آ جائے گا تو اگرچہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، حرم کی محبت میں آیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم کو توڑا ہے، تو ایمان جانے کا خطرہ ہے. کوئی آدمی کہے کہ اے پروردگار عالم آپ نے حج کا حکم فرمایا، اس وقت رش بہت ہوتا ہے، چلیے میں ایسا کرتا ہوں شوال میں آ کے حج کر لیتا ہوں. اللہ کہیں گے کوئی ضرورت نہیں. اچھا اللہ میاں ذی القعدہ میں حکم دے دیجئے، نہیں، میرے نبی کا طریقہ نہیں، میرا حکم نہیں. اللہ میاں میں 5 دن کے بجائے 25 دن حرم میں رہوں گا، ہمیں ضرورت نہیں. اللہ میاں عرفات میں بہت رش ہوتا ہے، مجھے اجازت دے دیجئے میں دوسرے وقت میں آ کر عرفات میں 3 دن رک جاؤں گا. اللہ میاں کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں، تم وہاں پر پورا سال رکو، تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن جن دنوں میں ہم نے کہا ان دنوں میں تمہیں ثواب ملے گا، اور جن دنوں میں ہم نے نہیں کہا ان دنوں میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا. تو تمہاری خواہش کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا، ہمارے حکم میں رکھا ہوا ہے. ہم نے کہہ دیا دن تو دن ہے، ہم نے کہہ دیا رات تو رات ہے، ہم نے کہا ثواب کی چیز تو ثواب کی چیز ہے، ہم نے کہہ دیا اب ثواب نہیں ملے گا تو نہیں ملے گا. تو اللہ کے احکامات میں عقل نہیں چلتی، ساری نقل چلتی، اتباع چلتی. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو خلف صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. چونکہ نماز کے اندر بھی اتباع مقصود ہے. اب کوئی آدمی کہے اللہ میں 2D میں بیٹھ کے جاتا ہوں، W11 میں بیٹھ کے جاتا ہوں، سپر ہائی وے سے چلتا ہوں، سوراب گوٹ سے چلتا ہوں اور ٹاور پہنچتا ہوں، تھک کے برا حال ہو جاتا ہے، تو آپ مجھے جو ہے قصر نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجئے. جہاز میں تو میں بڑے اطمینان سے اسلام آباد پہنچ جاتا ہوں، لاہور پہنچ جاتا ہوں، پنڈی پہنچ جاتا ہوں، پشاور پہنچ جاتا ہوں، دنیا کے کسی ملک میں پہنچ جاتا ہوں، وہاں تو مجھے تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، کلف بھی نہیں ٹوٹتا، اور کھاتے پیتے جاتا ہوں، وہاں پر قصر نہیں کروں گا. اللہ میاں میں ٹاور میں جا کے قصر کر لوں گا. اللہ میاں کہیں گے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں.
ہم نے کہہ دیا سفر کے اندر قصر ہے تو سفر کے اندر ہی قصر ہوگی، چاہے تم کتنے آرام دہ سفر کر لو. اور ہم نے کہہ دیا شہر کے اندر پوری نماز پڑھنی، جتنا تکلیف دہ سفر ہو تمہیں پوری نماز پڑھنی پڑے گی. عقل نہیں چلے گی. اب کوئی آدمی کے لاجک، تو اللہ سے لاجک پوچھنے والے کون ہیں؟ ہماری پیدائش کی لاجک کیا ہے؟ ہم کیوں پیدا ہو گئے؟ اللہ سے نہیں پوچھ سکتے. فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اور جو کرے گا کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور جو لوگ کریں گے وہ پوچھے گا. تو اس جمعے کو زکوٰۃ سے متعلق کچھ احکامات عرض کرنے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ ہے کیا چیز. زکوٰۃ کا فلسفہ، زکوٰۃ کی فضیلت پچھلے جمعے کو عرض کی تھی. اب زکوٰۃ شرعی اصطلاح کے اندر کیا چیز ہے اس کو سمجھ لیجئے تو بات سمجھنا آسان ہو جائے گا. زکوٰۃ کی تعریف کی گئی ہے تملیک المال بغیر عوض، کسی کو مال کا مالک بنانا بغیر عوض کے، اس کے بدلے میں کچھ لیا نہ جائے، بھاؤ تاؤ نہ کیا جائے. اور لفقیر مسلمین، مسلمان فقیر کو زکوٰۃ کا مالک بنایا جائے. تو اس میں کافر خود بخود نکل گیا، یہودی خود بخود نکل گیا، مجوسی خود بخود نکل گیا، نصارہ خود بخود نکل گئے، ہندو خود بخود نکل گئے. آج کل لوگوں کے پیٹ میں بڑا مروڑ ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال کافر کو بھی دینا چاہیے، عیسائی کو بھی دینا چاہیے. ایسے فکر کرتے ہیں جیسا کہ سارے مسلمان غریبوں کو زکوٰۃ مل چکی. یہ دھوکہ ہے شیطان. اللہ کی عبادت اللہ جس طرح چاہتا ہے، نبی نے جس طرح کر کے بتلائی ویسے ہی کی جائے گی. بلا وجہ کنفیوژن پیدا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مؤلفت قلوب کو دیا جاتا تھا، جو کمزور مسلمان ہوتے تھے ان کو حضور زکوٰۃ دیتے تھے، حضرت عمر نے آ کر اس کو ختم کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بیوقوفی کی بات ہے. یہ آپ ایک بات سمجھ لیجئے، معلل بعلت، یعنی کوئی حکم کسی علت کے ساتھ وابستہ ہو، جب وہ علت پوری ہو جائے تو وہ حکم خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اس کے لیے مزید حکم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ نے ایک یتیم بچے کے بارے میں کہا کہ یہ یتیم بچہ ہے، جب تک بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی کفالت میرے ذمے. اب وہ بچہ بالغ ہو گیا، تو اب آپ مجھے بتلائیے نیو آرڈر کی ضرورت ہے؟ کامن سینس یوز کرنے والا کہے گا بھائی مزید آرڈر کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ نے کہا یہ تھا کہ یتیم جب تک نابالغ ہے اس وقت تک میں کفالت کروں گا. اب وہ علت پوری ہو گئی تو حکم خود بخود پورا ہو گیا. اب کفالت کا حکم ختم ہو گیا، نئے آرڈر کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے کسی آدمی نے کہا کہ فلاں آدمی جب تک جیل کے اندر ہے اس کے بچوں کی کفالت میں کروں گا. وہ آدمی جیل سے باہر آ گیا، اب کیا اس کو دوبارہ آرڈر دینے کی ضرورت ہے کہ میں کفالت نہیں کروں گا؟ تو اللہ رب العالمین نے مؤلفت قلوب کا جو حکم فرمایا تھا، اسلام پروان چڑھ رہا تھا اور اسلام کے چاروں طرف درندے اور انتہائی بدخواہ لوگ موجود تھے، تو اس وقت حکم یہ تھا کہ کچھ ایسے لوگ جن کو ایمان کی طرف میلان ہو رہا ہے لیکن ان کو اسلام کا مزہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ان کی مدد کر دو. جب اللہ رب العالمین نے اسلام کو شوکت عطا کر دی تو خود بخود حکم پورا ہو گیا. حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے ظاہر فرمایا، حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ حکم کو منسوخ نہیں کیا. یہ خواہاں کی بلا وجہ کی باتیں میڈیا پہ بھی بیان کی جا رہی ہیں، تھنکرز آ رہے ہیں، فلاسفر آ رہے ہیں، اسکالرز آ رہے ہیں، ایک عوام میں ایک ہلچل مچی نہیں. لوگ آگے سوال کر رہے ہیں، ایس ایم ایس کر رہے ہیں، کیا ہم زکوٰۃ یہودی کو دے دیں؟ ہمارا جمع دار ہے اس کو دے دیں؟ ہماری ماسی آتی ہے، نن آتی ہے، اس کو دے دیں؟ کیا مسلمان فقیروں کو زکوٰۃ مل گئی؟ تو یہ بات ذہن سے نکل جانی چاہیے. تو زکوٰۃ کی تعریف کے اندر یہ نقطہ سمجھ لیجئے، تملیک المال بغیر عوض، مال کا مالک بنانا ہے بغیر عوض کے. اب اس مالک بنانے کے لفظ سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ مسجد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیوں؟ مسجد مالک نہیں بن سکتی. آپ تعمیرات میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ عمارت مالک نہیں بن سکتی.
آپ زکات سے کنواں نہیں کھدوا سکتے کیونکہ کنواں مالک نہیں بن سکتا. آپ زکات سے سرایہ نہیں بنا سکتے، مسافر خانہ نہیں بنا سکتے. آپ زکات کی رقم سے ایسی کوئی چیز جس کے نتیجے کے اندر کوئی آدمی مالک نہیں بن رہا. مثلا آپ نے یہ ذمہ داری لے لی کہ میں سارے جو دنیا سے جائے گا اس کو کفن زکات کی رقم سے دوں گا، اس کی تدفین کا انتظام زکات کی رقم سے کروں، کیونکہ مردہ مالک نہیں بن سکتا. آج کل زکات شکم مادر کی طرح ہے، شیرین مادر کی طرح ہے. ہر آدمی زکات بٹورنے کے چکر میں، ہر آدمی ایسے کھا رہا ہے جیسے کہ بڑی فری چیز ہے، بہت آسان چیز ہے، بہت آسانی سے ہضم ہو جائے گی. اور زکات کی وصولی کے لیے قسم قسم کے حلیے بنائے جا رہے ہیں، قسم قسم کی چیزیں ایجاد کی جا رہی ہیں اور متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ خیر کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فقہا نے جو اس پوری امت کے حکیم ہیں، جنہوں نے اسلامی شریعت کے نبض پہ ہاتھ رکھ کر مسائل کا استنباط کیا ہے، کیا فقہا نے زکات کی یہ تعریف نہیں کی ہے تملیک المال بغیر عوض، کہ مال کا مالک بنانا ہے بغیر عوض کے؟ کیا یہ تعریف نہیں کی ہے لفقیر مسلم، کہ مسلمان فقیر کو زکات کی رقم دینی، لغیر ہاشمی، اور ہاشمی کو زکات دینی، سادات کو زکات نہیں دینی؟ بہت سے لوگ ہیں زکات دے رہے ہیں، اس کی تفصیل آئے گی کہ زکات کا اصل مستحق کون ہے. بہرحال زکات کی تعریف ذہن میں رکھیے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس کے بعد زکات کا مال کون سی چیز ہے؟ تو زکات کے مال کے سلسلے میں دوبارہ میں یاد دہانی کراتا چلوں کہ زکات کے اندر عقل نہیں چلتی، نقل چلتی. کیونکہ میں جب چیزیں ذکر کروں گا تو آپ کہیں گے کہ یہ کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں، کیوں حضور نے جس کو فرمایا بس وہی ہوگا. نمبر 1، مال تجارت جس شکل کے اندر، حتیٰ کہ اگر کوئی ردی بیچ رہا ہے تو وہ بھی مال تجارت ہے، حتیٰ کہ کوئی بھوسا بیچ رہا ہے وہ بھی مال تجارت ہے، حتیٰ کہ کوئی کچرا بیچ رہا ہے وہ بھی مال تجارت ہے، حتیٰ کہ کوئی دال کے چاول کے چھلکے بیچ رہا ہے وہ بھی مال تجارت ہے، حتیٰ کہ کوئی پھٹی ہوئی دریا بیچ رہا ہے وہ بھی مال تجارت ہے، حتیٰ کہ کباڑیے کا کوئی کام کر رہا ہے وہ بھی مال تجارت ہے. تو مال تجارت جس چیز اور جس شکل کے اندر ہو یہ مال زکات ہے. نمبر 2، سونا، یہ مال تجارت، مال زکات جس شکل کے اندر سونا، چاہے بیوی کا زیور ہو، چاہے بالغ اولاد کا زیور ہو، بالغ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور چاندی، چاہے جس شکل کے اندر، چاہے برتن اور گلاس کی شکل میں کیوں، چمچوں کی شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے الماری کی زینت کی شکل میں کیوں نہ ہو، یہ سب مال زکات ہے. یہ 3 چیزیں مال زکات ہیں. جس شکل، جس حالت میں، جس جگہ میں بھی رکھی ہوں اس پہ زکات آئے گی. یہ ایک اصول سمجھ لیجیے. اس کے بعد ہیرے اگر ذاتی استعمال کے ہیں، چاہے ان کی کتنی بھی لاگت ہو، وہ اس پہ زکات نہیں. پلاٹینیم چاہے جتنی قیمتی دھات ہو اس پہ زکات نہیں اگر وہ ذاتی استعمال کے لیے. اگر یہ تجارت کے لیے ہے تو وہ مال تجارت کے حکم میں آ جائے گا. کوئی یہ کہے کہ بھائی پلاٹینیم تو چاندی سے زیادہ قیمتی چیز ہے، تو کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو زکات کے مال میں نہیں لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زکات کے مال میں ذکر نہیں فرمایا، تو لہذا آپ کچھ بھی کیجیے. اس کے بعد زکات کس پہ واجب ہوگی؟ ہر وہ شخص جو عاقل ہے، بالغ ہے. یہاں یہ لفظ غور طلب ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس سونا تھا، میں نے اپنی بیٹی کے لیے بچپن میں رکھ دیا، اب وہ بیٹی نابالغ تھی، اس وقت تو زکات نہیں تھی، اب بالغ ہوئی، شادی نہیں ہوئی، تو کیا اس کی زکات نہیں آئے گی؟ زکات آئے گی، اور اس بچی کے اوپر ہی آئے گی جس کو آپ نے مالک بنایا، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچے. اب اس کی ادائیگی کیا ہوگی؟ والد اگر احساناً کر دے، ادا کر دے تو زکات ادا ہو جائے گی، لیکن بیٹی سے پوچھنا پڑے گا، بیٹی کو بتانا پڑے گا، بیٹی میں تمہاری طرف سے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے. بعض لوگ زکات ادا کر دیتے ہیں،
بیوی کی طرف سے ادا کر دیا یا بیٹی کی طرف سے ادا کر دیا، اس کو بتایا جائے، وہ صدقہ ہو گیا، زکوٰۃ نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ کے اندر جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، جس عورت پہ زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، یا جس بچی پہ زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، جس لڑکے پہ زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، اس کی نیت کرنا ضروری ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی احرام پہن لے، نیت نہ کرے اور جا کے حج کر لے، عمرہ کر لے، فقہا سے پوچھ لیجئے اس کا کیا حکم ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی قربانی کا جانور لے کے آئے اور اس میں نیت نہیں کی کہ قربانی کس کی طرف سے ہو رہی، بس کہا پورے گھر والوں کی طرف سے ہو رہی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ کے اندر بنیادی طور پر مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس آدمی پہ زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، جس عورت پہ زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، جس مرد پہ زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، جس بچے پہ زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، اس کو نیت کرنا ہے۔ اس کے بعد بھلے آپ اس کو بتا کر آپ ادا کر دیجئے، لیکن خاموشی سے ادا کریں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ ایک بڑا نازک مسئلہ ہے۔ تو عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس 52.5 تولہ، موجودہ زمانے میں احناف کے نزدیک چاندی سے نصاب چلایا جائے گا، کیونکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصول یہ ہے کہ جس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہو۔ جیسے ٹیکس نیب یہ چاہتی ہے یا ٹیکس کی کمپنیاں چاہتی ہیں کہ سرکل میں زیادہ لوگ آئیں، تو اسی طرح اسلام یہ چاہتا ہے کہ دینے والے زیادہ لوگ ہوں، کیونکہ اسلام کی نگاہ کے اندر الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ تو اس لیے شریعت یہ چاہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے ہیں کہ انفع للفقراء، لینے والے کم ہو، دینے والے زیادہ ہوں۔ تو موجودہ زمانے میں اگر سونے سے نصاب لگایا جائے گا تو بہت سارے مستحق زکوٰۃ نکل آئے گی، تو لہذا موجودہ زمانے میں نصاب لگایا جائے چاندی سے۔ 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی لاگت کا سامان تجارت یا کیش، نقدی کے سلسلے میں سمجھ لیے، نقدی جس شکل کے اندر ہو، جس شکل کے اندر اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، چاہے وہ ڈالر کی شکل میں ہو، ریال کی شکل میں ہو، روپوں کی شکل میں، یا کوئی آدمی پرائز بانڈ خرید کے رکھ لے رہا ہے۔ پرائز بانڈ کی شرعی حیثیت پہ بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن معاشرے کے اندر پرائز بانڈ کی ایک کیش ویلیو ہے، تو لہذا اگر کسی نے پرائز بانڈ لے کے رکھ لیے ہیں یا کوئی اور ایسے سرٹیفکیٹس ہیں جو کیش کے معنی میں شمار کیے جاتے ہیں، وہ بھی مال زکوٰۃ میں شامل ہوں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اس پہ جو پروفٹ مل رہا ہے وہ شرعی اعتبار سے جائز ہے ناجائز ہے، لیکن آپ کا جو اصل کیپٹل ہے وہ مال تجارت، مال زکوٰۃ، اس پہ بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اور شرط یہ ہے کہ حولان حول ہو، یعنی جو آدمی صاحب نصاب ہے وہ آدمی کے اوپر سال گزرے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مال پہ سال گزرنا ضروری، ہر مال پہ سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ جو آدمی صاحب نصاب بنا، مثلا گزشتہ سال رمضان میں فرض کیجئے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے میں صاحب نصاب بن گیا، اور میں اب جو رمضان آیا اس وقت بھی میں صاحب نصاب ہوں، تو مجھ پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہوگا، چاہے سال کے شروع میں تھا اور پورا سال میرے پاس نہیں رہا، اور لیکن میں صاحب نصاب رہا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو 2 دن پہلے رمضان سے آئیں، تو سب پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ میرے اوپر سال گزرنا ضروری ہے، مال کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم نکالتے ہوئے یا زکوٰۃ کی رقم ادا کرتے ہوئے نیت ضروری ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بغیر نیت کے اگر ادا کر دیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ فقہ کی کتاب میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ عبارت موجود ہے، بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِلْأَدَاءِ اور لِلْعَزْلِ الْمَال، یہ الفاظ ہیں کہ ادا کرتے وقت نیت ہو یا مال کو جدا کرتے وقت نیت ہو، تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اس کے بعد مال تجارت کے اندر مسائل پیش آتے ہیں۔ مسائل یہ پیش آتے ہیں کہ مال تجارت میں ایک آدمی کے پاس مال تجارت ہے، اب مارکیٹ میں 3 طرح کی اس کی قیمت لگی ہوئی۔ ایک قیمت یہ لگی ہوئی ہے کہ آپ کے ہول سیل ریٹ لگائے جائیں، ایک قیمت یہ ہے کہ آپ اس کے ریٹیل پرائز لگائیں،
اور ایک قیمت یہ ہے کہ جملہ پورا مال بیچا جائے وہ قیمت لگائی جائے. تینوں ویلیوز اندر فرق ہوتا ہے, ہر تاجر اس بات کو سمجھتا ہے. تو اب زکوٰۃ ادا کرنے والا مزکی وہ کون سی قیمت لگائے؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ دو اختیار. ایک اختیار تو یہ ہے کہ ہول سیل ریٹ لگائے, اور افضل یہی کہ ہول سیل ریٹ لگائے. اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ جملہ پورے مال کو اگر فروخت کیا جائے یک مشت تو اس کی کیا ویلیو آتی ہے وہ قیمت لگا کے زکوٰۃ ادا کر دے. اس کی بھی گنجائش ہے. اس کے بعد مال تجارت کے اندر یہ ہوتے رہتے ہیں معاملات کہ آپ نے کچھ چیزیں کیش دی ہیں, کچھ چیزیں آپ نے ادھار دی ہیں. تو اب ادھار جو چیزیں دی ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک ادھار وہ ہے کہ جو ادھار کھا کے بھول گئے اور کہہ دیے جنت میں لے لینا, ڈرنے کی بات ہے, وہاں ادائیگی نہیں ہو سکتی. لیکن ایسا ادھار ہے جس کے آنے کا امکان نہیں, تو اس کے سلسلے میں یہ گنجائش ہے کہ آپ ابھی اس کی زکوٰۃ ادا نہ کریں. لیکن اگر خلاف توقع وہ مال آ گیا تو سال گزشتہ جتنے گزرے ہوں گے سب کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور ایک مال وہ ہے کہ جس کے آنے کے امکان ہے, آپ نے شیڈول بنا دیا کہ مثلا پارشل پیمنٹ کر دی آپ نے کہا یہ ایک من میں یہ آئے گی, دوسرے من میں یہ آئے گی, تیسرے من میں آئے گی, چوتھے من میں نہیں آئے گی. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ زکوٰۃ کا نصاب لگاتے ہوئے, زکوٰۃ کا حساب کرتے ہوئے اس کو شامل کر لیجیے. اس کو شامل کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ زکوٰۃ ابھی ادا کر دیں گے. ورنہ اگر ایک سال بعد پیمنٹ آئی تو آپ کو 2 سال کی اکٹھی زکوٰۃ دینی پڑے گی. حالانکہ اس کے اندر بھی یہ گنجائش موجود ہے کہ آپ جب پیسے آ جائیں تو دونوں سال کی اکٹھا زکوٰۃ دے دیں. لیکن اچھا یہ ہے کہ ہلکا بوجھ رہے, ایک دفعہ ابھی ادا کر دیجئے, اگلے سال جب پیسے آئیں گے جو حاصل ہوں گے تو اس میں سے کچھ ادا کر دیجیے گا. 2 سال کی اکٹھا نہیں دینی پڑے گی. ورنہ آدمی پارشل پیمنٹ پہ جاتا کیوں ہے؟ اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کے لیے آسانی ہو جائے. پھر اسی طرح کی تجارت کے اندر مختلف قسم کے قرضوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مختلف قسم کے قرضوں کا سامنا یہ کرنا پڑتا ہے, بعض دفعہ انسان کو بچے کی شادی کے لیے قرضہ چاہیے, بعض دفعہ کاروباری ترقی کے لیے قرضہ چاہیے. تو آیا اس قرضے کو مائنس کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اس کو منہا کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اس کو نکالا جائے گا یا نہیں نکالا جائے گا؟ تو قرضوں کے اندر تفصیل ہے. ایک قرضہ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی ذاتی ضرورت کے لیے لے رہا ہے, نجی ضرورت کے لیے, تو اس قرضے کو بغیر کسی تفصیل کے مائنس کیا جائے گا, مال سے علیحدہ کر دیا جائے گا. مثلا ایک آدمی کے پاس ₹1,00,000 ہے, 20,000 روپے کا اس کا قرضہ ہے جو ذاتی نوعیت کا, تو 80,000 پہ زکوٰۃ دے گا. 20,000 مائنس ہو جائے گا, اگرچہ اس وقت اس کے پاس 1,00,000 موجود ہے, لیکن قرضے جو ہے ہونے کی وجہ سے 80,000 پہ زکوٰۃ دے گا. یہ ایک مثال ہے. لیکن ایک قرضہ وہ ہے جو انسان کاروباری نوعیت کا لیتا ہے. مثلا 2 فیکٹریاں ہیں, ایک فیکٹری اور ڈالنا چاہتا ہے, مشینریز امپورٹ کر رہا ہے, مختلف پرزے لے کے آ رہا ہے. تو اس سلسلے میں فقہا نے لکھا ہے کہ اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اس نے قرضہ لیا ہے اور قرضہ لیا ہے خام مال کے لیے, مثلا اس کو یان خریدنا ہے, اس کو وہ مٹیریل خریدنا ہے جس کے ذریعے سے وہ اس کو پروڈکشن کرنی ہے, تو اس قرضے کو مائنس کر دیا جائے گا. لیکن اگر قرضہ اس نوعیت کا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس نے فیکٹری بنائی, اس کے ذریعے سے اس نے مشینری امپورٹ کی, تو یہ قرضہ مائنس نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 4 کروڑ روپے ہیں, 4 کروڑ روپے کی اس کی 2 فیکٹریاں, مثلا 2 کروڑ کی 2 فیکٹریاں ہیں. اب اس نے سرکار سے یا کسی دوست سے 4 کروڑ روپے اور لے لیے تاکہ تیسری فیکٹری ڈالے. اب 4 کروڑ روپے لیے, تو اگر ہم قرضے کو مائنس کرتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر اس کی ساری فیکٹریاں تو فری کھڑی رہیں گی, غریب منہ دیکھتا رہے گا. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو دیکھا جائے گا کہ اس نے جو 4 کروڑ روپے لیے, اس 4 کروڑ روپے سے اس نے کتنے سے مٹیریل منگوایا ہے, خام مال منگوایا ہے, اور کتنے کے ذریعے سے اس نے مشینریز منگوائی.
مثلاً اس نے 2 کروڑ روپے کی یان خریدی اور 2 کروڑ روپے کے اس نے مشینری اور پارٹس اور فیکٹری بنائی، تو 2 کروڑ مائنس ہوں گے، 2 کروڑ مائنس نہیں ہوں گے۔ اب کاروباری نوعیت کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے، مشینریز ہیں، ویسے اس کے ہاتھ میں کیپٹل کم ہے لیکن مشینریز کروڑوں کی ہیں، تو شریعت نے یہ رعایت رکھی ہے کہ آپ کی فیکٹری جتنے کروڑ کی ہو، آپ کی دکان جس میں بیٹھ کے آپ کاروبار کر رہے ہیں جتنے کی بھی ہو، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، بشرطے کہ اس دکان خریدتے ہوئے آپ نے بیٹھ کے کاروبار کرنے کی نیت کی ہو۔ فیکٹری آپ کی جتنی قیمتی کیوں نہ ہو، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ آپ کے پاس کتنی قیمتی گاڑی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے تجارت کے لیے لی، اپنی ذاتی استعمال کے لیے، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ چاہے 4 گاڑیاں ہوں آپ کے پاس، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے آپ استعمال کیجیے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ بعض لوگ مختلف قسم کی چیزوں کی خریداری کرتے ہیں، مثلا بچوں کے لیے کسی نے دکان خرید لی، یا دوست بلڈر ہے، اس بلڈر نے کہا کہ بھائی یہ موقع کی جگہ ہے، اس میں دکان کا انویسٹمنٹ کر دی۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ابتدائی نیت کا اعتبار ہے، آپ جس وقت ایک چیز خرید رہے ہیں اس وقت آپ کی نیت کیا ہے۔ اگر آپ نے نیت یہ کی کہ میں اس لیے خرید رہا ہوں کہ اس کے ریٹ ملیں گے تو میں اس کو بیچ دوں گا، پھر بعد میں بیٹھ کے آپ نے اس میں کاروبار شروع کر دیا، شریعت یہ کہتی ہے کہ چونکہ آپ کی ابتدائی نیت تجارت کی تھی، لہذا یہ مال تجارت ہے، اور موجودہ زمانے میں اس کی جو ویلیو ہے، اب آپ نے خریدی 10 لاکھ کی، اب ہو گئی وہ 50 لاکھ کی، 50 لاکھ ویلیو لگا کر اس پر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی اگر ابتدائی نیت آپ کی تجارت کی۔ لیکن اگر آپ نے ابتداءً یہ نیت کی کہ میں یہ زمین اس لیے خرید رہا ہوں، یہ دکان میں اس لیے خرید رہا ہوں، یا میں ایک گھر اس لیے خرید رہا ہوں کہ میں اس کو بچوں کو دے دوں گا، بچوں کے کام آئے گا، اور بعد میں آپ نے نیت کر لی چلو میں اس کو سیل کر دوں دوسری چیز خرید لوں گا، تو جب تک آپ سیل نہیں کریں گے اس وقت تک اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، اور اگر 10 سال بھی آپ کے پاس ایسے ہی پڑی رہی اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ آپ کی ابتدائی نیت اپنے استعمال کی تھی۔ اسی طریقے سے آپ نے کرائے پہ کوئی چیز کہ کرائے پہ دوں گا تو اس کرائے کے اوپر زکوٰۃ آئے گی بشرطے کہ کرایہ بچتا ہو، اگر کرایہ آپ نے سارا خرچ کر لیا اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ یا مثال کے طور پر آپ کے پاس لاکھوں کا ٹرن اوور ہے لیکن آپ سارا کا سارا پیسہ گھر میں استعمال کر لیتے، کچھ نہیں بچتا، شریعت کہتی ہے کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن یہ بات سمجھ لیجیے کہ بعض لوگ بڑی حماقت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں کہ رمضان سے پہلے تمام چیزوں کا مالک بیوی کو بنا دیتے ہیں، رمضان گزرنے کے بعد بیوی شوہر کو واپس مالک بنا دیتی ہے، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے نہیں ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ جب مار پٹے گی نا تو ایسی مار پٹے گی آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فقہ کی اصطلاح میں تو ہو جائے گی بات کہ ہاں بھائی زکوٰۃ نہیں، لیکن اللہ کی نگاہ کے اندر یہ چلے گا نہیں، 2 نمبر ہی نہیں چلے گی، اللہ کو دھوکہ دے رہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی بھی چیز حتیٰ کہ آپ نے تنکے خریدے تجارت کی غرض سے تو وہ مال تجارت میں شمار کر لیے جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ انسان ایک چیز خریدتا ہے لاکھ روپے کی، بعد میں ہو جاتی ہے 5 لاکھ روپے کی، تو ویلیو کون سی معتبر ہے؟ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ویلیو معتبر ہے کرنٹ، موجودہ زمانے میں اس کی ویلیو ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک چیز 50 لاکھ کی خریدی، شہر کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے وہ 25 لاکھ کی رہ گئی، تو شریعت یہ کہتی ہے 25 لاکھ پہ زکوٰۃ دو گے، 50 لاکھ پہ نہیں دو گے، اگرچہ آپ نے 50 لاکھ کی خریدی۔ تو جب وہاں پر شریعت نے آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا ہے تو یہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر 25 لاکھ کی چیز خریدی 50 لاکھ کی ہوگی تو اب 50 لاکھ پہ زکوٰۃ دو گے، کرنٹ ویلیو کا اعتبار ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان مبارک جب آئے گا تو یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر انسان کی زکوٰۃ کی تاریخ الگ ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا تعلق مہینوں سے نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق مال کے نصاب بننے سے۔ اب ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے لیکن اس کے لک چل نہیں رہی، اس کا نصیب جاگ نہیں رہا، جون کے اندر جا کر اس کا نصیب جاگ گیا اور اس کے بعد اتنا کیپٹل آ گیا کہ وہ 52.5 تولہ کے مالک بن گیا،
اب شریعت یہ کہتی ہے کہ جون کا مہینہ اگلے سال تمہارا زکوٰۃ کا مہینہ ہے. دوسرا آدمی جولائی میں مالک بنا تو اس کا جولائی کا مہینہ ہے. تیسرا آدمی اگست میں ہوا وہ اگست کا مہینہ ہے. ہاں چونکہ رمضان مبارک میں ایک نفل پر فرض کا ثواب ملتا ہے اور ایک فرض پر 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے، تو لہذا 4-5 مہینے کی رعایت شریعت یہ کہتی ہے ٹھیک ہے تم یہ اویل کر لو اور تم پیشگی زکوٰۃ دے سکتے ہو. زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک نقطہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سارا سال زکوٰۃ نکالتے رہتے ہیں اور ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں اللہ میاں خود ہی حساب کر لو. یہ بھی ایک دھوکہ ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے. نفس یہ بتانا چاہتی ہے کہ چلو تم اس طرح کر لو. اللہ میں سے کہتے ہیں اللہ میں نے اپنے خیال سے نکالی. بے شک اگر آپ نے زیادہ نکال دیا تو آپ کو ثواب مل جائے گا، لیکن اگر کم نکالا تو یاد رکھیے حدیث شریف میں آتا ہے ما خرط الزکوٰۃ المال، جو مال زکوٰۃ کا مال کسی غیر زکوٰۃ مال کے ساتھ مل جائے گا فاہلکتہ، وہ اس کو ہلاک کر دے گا. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے زکوٰۃ ادا کی لیکن چوری ہو گئی، کوئی گڑبڑ ہو گئی، ایک پینی بھی اگر رہ گئی، ایک پیسہ بھی اگر رہ گیا تو اللہ نے جو حفاظت کی ذمہ داری لی وہ خطرے میں چلی گئی. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، ایک آدمی نے تمام انگیٹھی کے انگارے بجھا دیے لیکن ایک چھوٹا سا انگارہ بچا دیا. اب وہ انگارہ جل رہا ہے اور اس کے اندر کوئی چیز ڈال دی تو انگارے کا کام جلانا وہ ساری چیزوں کو جلا دے. کوئی آدمی کہ میں نے سارے انگارے نہیں رکھے، ایک انگارے کو میں نے بڑے سلیقے سے اپنے کپڑوں کی الماری میں رکھ دیا، چھوٹا سا انگارہ وہ بھی الماری کو جلا دے گا. تو اسی طریقے سے جس مال تجارت کے ساتھ زکوٰۃ کا مال مل گیا چاہے وہ ایک پیسہ ہو وہ سارے مال کو برباد کر دے. لہذا زکوٰۃ حساب کر کے نکالنی چاہیے، ایک ایک چیز کا حساب کر کے نکالنی چاہیے. اور پھر آپ کے پاس اس بات کی شریعت نے گنجائش دی ہے کہ آپ پورے سال کے اندر ادا کر دیں، یعنی اگلا سال آنے سے پہلے آپ زکوٰۃ سے فارغ ہو جائیں. یہ ہے زکوٰۃ کی معتبر بات. اسی طریقے سے زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بعض لوگ شیئرز لیتے ہیں. شیئرز کی شرعی حیثیت اگر جائز کاروبار کر رہے ہیں اور فزیکلی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اور حلال چیز کا کاروبار کر رہے ہیں تو ایسی کمپنی کے شیئرز لینا دینا جائز ہے، لیکن فزیکلی اس کے اوپر قبضہ کرنا پڑے. یہ نہیں کہ نیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یہ اڑ گیا لے لو، نکال دو، پھینک دو، رکھ لو، بیچ دو. ایسے نہیں چلے گا کہ شام کو اپنا پیسہ لیا چلتے بنے. فزیکلی ٹرانزیکشن ضروری ہے کیونکہ تجارت کے لیے فقہا نے تعریف جو کی ہے مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، مال کا فزیکلی ٹرن اوور ہونا ہے، فزیکلی اس کی ٹرانزیکشن ہونی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نیٹ پہ آپ نے دیکھا، بورڈ پہ آ گیا، آپ نے دیکھا کہ فلاں کے آدم جی کے شیئر بڑھ گئے لے لو، فلاں کے شیئر گر گئے نکال دو، فلاں کے شیئر یہ ہو گئے یہ کر لو. یہ جائز نہیں. تو اب اگر کسی آدمی نے شیئرز لیے اور شیئرز اس نوعیت کے ہیں کہ آپ نے شیئرز لیے کہ اگر ریٹ بڑھ جائیں گے، جس کو کہتے ہیں کیپٹل گین کرنا، کیپٹل گین کرنے کے لیے آپ نے شیئرز لیے، تو ایسی صورت کے اندر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس کمپنی کے شیئرز ہیں اس کمپنی کے کتنے اثاثے جامد ہیں اور کتنے اثاثے را مٹیریل کی صورت میں. مثلا ایک کمپنی 2 کروڑ کی کمپنی، اس کے پاس 1 کروڑ کی مشینری ہے اور 1 کروڑ کا خام مال ہے جو ٹرانزیکشن جس کی کر رہا ہے. تو اب آپ کے شیئرز کے اندر 50% مائنس ہو جائیں گے، 50% اس کی ویلیو پہ زکوٰۃ ادا کرے گا، کیونکہ خام مال پہ زکوٰۃ ہے، جامد مال پہ زکوٰۃ نہیں. اور کمپنی اپنے پورے سال کی ریکارڈ چھاپتی ہے، اپنے شیئر ہولڈروں کو دیتی ہے کہ بھائی اتنی ہم نے ٹرانزیکشن کی، اتنا پروفٹ ہوا، اتنا لاس ہوا، اتنے ہم نے چیزیں خریدی، اتنی مشینریز ہیں، اتنی گاڑیاں، اتنی یہ. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں مثلا 60 روپے کا شیئر ہے تو 30 روپے مائنس ہو جائیں گے، 30 روپے پہ زکوٰۃ دیں گے. لیکن اگر شیئرز اس نوعیت کا ہے کہ آپ نے شیئرز لیا ہے کہ مارکیٹ بڑھ جائے گی نکال دوں گا، مارکیٹ رہ جائے گی تو رکھ لوں گا، تو اب اگر وہ شیئر جو آپ نے اس لیے لیا ہے تاکہ مارکیٹ بڑھ جائے گی نکال دوں گا، مارکیٹ نہیں بڑھ رہی تو رکھ لوں گا، تو کرنٹ ویلیو پہ اس پہ زکوٰۃ. تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ مستحق زکوٰۃ ہے کون.
یہ بڑا نازک معاملہ ہے اور اس معاملے کو سمجھنا چاہیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا مطلب زکوٰۃ پھینک دو. القوا الزکاۃ نہیں کہا گیا ہے، آتوا الزکاۃ کہا ہے. یعنی یہ عبادت ہے، جس طرح نماز کے ادب و آداب ہیں اسی طرح زکوٰۃ کے بھی ادب و آداب، اس کی رعایت رکھنا ضروری. اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یار زکوٰۃ نکالنی تو ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کچھ ماسی کو دے دیتے ہیں، کچھ چوکیدار کو دے دیتے ہیں، کچھ ڈرائیور کو دے دیتے ہیں، سال بھر خوش رہے گا، کام بھی اچھا کرے گا. حالانکہ چوکیدار ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی گاؤں کے اندر بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، وہ یہاں بیچارے اس لیے آئے کہ وہاں برف پڑی ہوئی ہے، کھیتی باڑی نہیں ہے، تو وہ یہاں آ گئے 6 مہینے چوکیداری کریں گے، 6 مہینے کے بعد چلے جائیں گے، اپنے بھائی کو چھوڑ جائیں گے، وہاں کھیتی باڑی وہ کریں گے. اب اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اچھا خاصا مستنڈا ہے، اور زکوٰۃ دے رہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یاد رکھیے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. گویا کہ ایک طرح سے اللہ کہتے ہیں کہ ایک تیر سے دو شکار ہو جائے، اللہ بھی خوش ہو جائے، ہمارا چوکیدار بھی خوش ہو جائے. اسی طریقے سے بعض لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں ماسیوں کو. اور زکوٰۃ کے مستحق کے لیے اصول سمجھ لیجیے گا، ایک آدمی ایسا جس کے پاس ضروریات زندگی کی کوئی بھی چیز ضروریات زندگی سے زائد ہے اور اس کی ویلیو 52.5 تولہ کے مقدار کو پہنچ رہی ہے، وہ مستحق زکوٰۃ نہیں. بعض لوگ اماموں کو لا کے زکوٰۃ دے دیتے ہیں. بھائی امام کو کیوں دے رہے ہو زکوٰۃ؟ کیا امام ہونا مستحق زکوٰۃ ہے؟ مؤذن کو دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہو بھائی؟ کیا مؤذن مستحق زکوٰۃ ہے؟ پوچھ لیجئے. ہاں اگر وہ غریب ہے مستحق زکوٰۃ دے دیجئے آپ، لیکن اگر وہ خود الحمدللہ صاحب نصاب اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو. چلو مولوی صاحب کو زکوٰۃ دے دے، مولوی صاحب سے ہمارے تعلقات اچھے رہیں گے. یہ دھوکے بازی کیوں ہو رہی؟ اسی طریقے سے یتیم ہے زکوٰۃ دے رہے ہیں، بیوہ ہے ان کو زکوٰۃ دے رہے ہیں. بھائی نفس بیوہ ہونا، نفس یتیم ہونا، یہ نصاب، یہ مستحق زکوٰۃ ہونے کے لیے ضروری نہیں. بعض بیوائیں ایسی ہیں کہ کئی اچھوں کو پال لے، بعض یتیم ایسے ہیں کئی اچھوں کی کفالت کر رہے ہیں. تو نفس یتیم ہونا یا نفس بیوہ ہونا یہ مستحق زکوٰۃ کی دلیل نہیں. اسی طریقے سے بعض لوگوں نے بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے رہی ہے، شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے رہی، یا بیٹے باپ کو زکوٰۃ دے رہے، باپ بیٹے کو زکوٰۃ دے رہے. یاد رکھیے کہ 2 رشتے ایسے ہیں، ایک نکاح کا رشتہ، ایک ولادت کا رشتہ. نکاح کا رشتہ یعنی میاں بیوی کا رشتہ، اور ولادت کا رشتہ یعنی ماں باپ کا رشتہ. یہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہاں باقی بہن کو دے سکتے ہیں بشرطے کہ سید نہ ہو، بھائی کو دے سکتے ہیں، آپ چچا کو دے سکتے ہیں، پھپھی کو دے سکتے ہیں. اگر آپ اپنے خاندان میں زکوٰۃ دیں گے اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے اور سید نہیں ہے تو آپ کو دوہرا ثواب ملے گا. ایک صلہ رحمی کا ثواب ملے گا اور ایک ثواب آپ کو ملے گا زکوٰۃ کی ادائیگی کا. تو مستحق زکوٰۃ کے لیے تلاش کرنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا. صحیح بہت سے لوگوں نے بہت سے چیزیں بنا لی، زکوٰۃ کی رقم سے بلڈنگیں کھڑی ہو گئی، زکوٰۃ کی رقم سے مسجدیں بن رہی ہیں، زکوٰۃ کی رقم سے عمارتیں بن رہی ہیں. سوچیں ذرا سا، ہر شخص، میں بھی سوچوں، مجھ جیسے لوگ بھی سوچیں، آپ بھی سوچیے، آپ جیسے لوگ بھی سوچیے، یہ اللہ کی عبادت کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے. اسی طریقے سے بہت سے لوگوں نے بلڈ بینک بنا لیا، بہت سے لوگوں نے ہسپتال بنا لیے، بہت سے لوگوں نے رفاہی ادارے بنا لیے. اب مالک زکوٰۃ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مالک زکوٰۃ آپ نے رفاہی ادارے میں دے دیا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زکوٰتیں برباد ہو رہی ہیں؟ زکوٰۃ کے اندر مالک بنانا ضروری ہے. اب جو غریب بیمار آیا، اس غریب بیمار کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے. ساری جو ہے ڈسپنسری سے دوائیں لکھ کے آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، استعمال ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر کی تنخواہ بھی اسی سے جا رہی ہے، مشینری بھی اسی سے خریدی جا رہی ہے. کہہ رہے ہیں ہم غریبوں کا علاج تو کر رہے ہیں. بھائی مفتیان اکرام جو ساری زندگی لگا کے بیٹھے ہوئے، ان سے رجوع کیجیے، مسائل پوچھیے. جس طریقے سے آپ اپنا ایک لیگل ایڈوائزر رکھتے ہیں، اس طرح ایک شرعی ایڈوائزر رکھیے. اور آپ رفاہی ادارہ چلا رہے ہیں، رفاہی ہاسپٹل چلا رہے ہیں، رفاہی کوئی چیز چلا رہے ہیں، تو آپ مفتیان اکرام سے پوچھیے کہ میں اس طرح زکوٰۃ دوں یا نہ دوں. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. ہمارے خود بہت سارے دوستوں نے بتایا، مختلف کمیونٹیز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے اچھے سمجھدار لوگ، دیکھ رہے ہیں بیوہ آئی. اب اسمارٹ بیوہ ہے یا غیر اسمارٹ بیوہ ہے؟
اسمارٹ بیوہ تو اس سے کہا آپ بیٹا آ جائیے گا، اور زکات کے ساتھ کچھ اور بھی ہو رہا ہے۔ اللہ سے ڈریے۔ لوگوں کی زکات، آپ کی کمیونٹی نے آپ کو زکات دی ہے، اس لیے زکات دی کہ غریب کو پہنچائیں، اس لیے زکات دی کہ آپ اس کے ذریعے سے عیاشی کریں، بدماشی کریں، خرمستیاں کریں، اور پھر بھی حاجی صاحب اور پاجی صاحب، یہ ڈرنے کی باتیں، خوف کی باتیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ سود کی رقم زکات میں دے دیتے ہیں، اور لینے والا بھی کہے جزاک اللہ، الحمدللہ، آپ کے کاروبار میں برکت دے۔ ارے حرام میں برکت دے، یہ کو اللہ آپ کے کاروبار کو برباد کرے، آپ کو حلال روزگار دے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو فکس ڈپازٹ میں رکھوا دیا، اسی سے زکات بھی ادا ہو رہی ہے، اسی سے خیرات بھی ادا ہو رہی ہے، اسی سے خیر کے کام بھی ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے، حرام مال اگر ثواب کی نیت سے خرچ کیا جائے، ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ کسی کے بعد اگر سود کی رقم ہے اور سود کی رقم اس کا مستحق ہے زکات کو دینا ہے، لیکن بغیر ثواب کی نیت ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ سود کی رقم سے مسجد کے بیت الخلا بن سکتے ہیں۔ اگر آپ سوچئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج بیت الخلا بنا، کل وہ بیت الخلا ٹوٹ کے جب پیسہ دوبارہ مسجد کے اندر آئے گا تو وہ کس مصرف